فاتحہ۔ میرا حسین مجھ سے ہے، میں ہوں حسین سے۔ مشہور ہے یہ قول رسول انام کا، جس دین کو خدا نے پسندیدہ کہہ دیا، صدقہ ہے وہ حسین علیہ السلام کا۔ صلوات پڑھا۔ کربلا میں صبر یہ صفت نبی کا کام تھا۔ کربلا میں صبر یہ صفت نبی کا کام تھا، اور دوسرا ہوتا تو پھر آگے خدا کا نام تھا۔ زندگی سے دور کوسوں پے کرے اسلام تھا، روح پھونکی یہ حسین ابن علی کا کام تھا۔ صلوات پڑھیں۔ روح پھونکی یہ حسین ابن علی کا کام تھا۔ کہ حشر میں پوچھی گئی ہم سے جو تاریخ حیات، حشر میں پوچھی گئی ہم سے جو تاریخ حیات، کہہ دیا ہم نے غم سرور ہمارا کام تھا۔ خلد میں کہتی ہے اب تک روح ایوب و خلیل، موت پر ہنسنا حسین ابن علی کا کام تھا۔ صلوات پڑھیں۔ آج محرم کی 1 تاریخ ہو گئی، اور یہ لاک ڈاؤن کا ایک مسئلہ ہے۔ ہم عزاداری کرنا ہے، محرم کے روزہ دینا ہے، اور صبر کے ساتھ اللہ صبر کا بل دیتا ہے، اور صبر کے فائدے سے ہر چیز ہوتا ہے۔ لہذا آج پہلی محرم کی مجلس جو ہم عنوان ہی رکھا ہے صبر۔ قرآن میں ایک سلوات پڑھا آپ عزاداری دیکھیں کہ صبر انسان کو جینے کی ادا دیتا ہے، صبر انسان کو انداز وفا دیتا ہے، صبر انسان کو رہے حق کا پتہ دیتا ہے، صبر انسان کے رتبوں کو بڑھا دیتا ہے۔ ہیں جو ہر حال میں اللہ کے شاکر بندے، 7 معبود ہیں ان کے جو ہیں صابر بندے، جہاں اللہ کا کلام ہے کہ صبر سے ملتے ہیں انسان کو صالح افکار، صبر انسان کو عطا کرتا ہے اعلیٰ کردار، کر نہیں سکتا کوئی شخص بھی اس سے انکار۔ صبر سے ملتا ہے انسان کو 2 عالم میں وقار۔ بھائی دیکھیں، صبر انسان جو کرے دنیا میں عزت پائے، بعد مرنے کے وہ اللہ سے جنت پائے۔ صلوات پڑھیں۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ صبر کسے کہتے ہیں؟ کیا یہی صبر ہے جو جبر میں ہم سہتے ہیں؟ روکنے آئے فقط غم میں اگر بہتے ہیں۔ صبر یہ کیا ہے کہ مجبوری میں چپ رہتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں، یہ صبر کی تعریف نہیں، یہ تو مجبوری ہے جس کی کوئی توصیف نہیں۔ اب صبر کے امرام ہیں، کام صابر کا خدا وقت کی اطاعت کرنا ہے۔ صلوات پڑھیں۔ ایک اور بھی صلوات پڑھیں۔ بہت اچھا تھا مولانا تشریف لاتے۔ کام صابر کا
خداوند کی اطاعت کرنا، مطمئن رہنا، بہرحال قناعت کرنا، غم زدوں اور یتیموں کا عنایت کرنا، فاقہ خود کرنا، غریبوں کی ضیافت کرنا۔ بیت کی زحمت ہے، خود نہیں کھاتے وہ اوروں کو کھلا دیتے ہیں، اپنے قاتل کو بھی شربت وہ پلا دیتے ہیں، اپنے قاتل کو بھی شربت وہ پلا دیتے ہیں۔ بندے کے خالق رحمت اجازت ہے۔ صبر آدم نے کیا، عیسیٰ مسیحا نے کیا، صبر یعقوب و سلیمان نے، یحییٰ نے کیا، صبر ایوب و ابراہیم و زکریا نے کیا، صبر یوسف نے کیا، نوح نے، موسیٰ نے کیا، انتہا صبر نے دیا پر کوئی ہمسر نہ ہوا، صبر میں کوئی محمد کے برابر نہ ہوا۔ دیکھیے صبر کی تاریخ ذرا پڑھ کے جناب، سامنے ان کے نظر آئیں گے، سب مثل حباب، صبر کی ان کے کوئی حد ہے نہ کوئی ہے حساب، صبر کا آل محمد کے نہ ثانی نہ جواب۔ بھائی دیکھیں دہر میں صبر کے جوہر جو یہ دکھلاتے تھے، عرش سے ان پر درود اور سلام آتے تھے۔ صبر میں دیکھیے احمد کے وسیع کا کردار، ہر گھڑی خلق و مروت تو ہر ایک پر اظہار، مستحق لوگوں کی امداد کو ہر دم تیار، خدمت خلق خدا حیدر صفدر کا شعار، پیش معبود وہ راضی و رضا رہتے تھے، امتحان دینے کو تیار سدا رہتے تھے۔ ہو نہیں سکتا سخاوت سے علی کی انکار، ان کے احسان و کرم کا نہیں ہو سکتا شمار، ایک مانگا ہے تو بخشے ہے ہزاروں دینار، ایک سائل کو تو اونٹوں کی عطا کر دی قطار، میں وطار تسخی بہر سخاوت بخشی، ایک انگشتری دوران عبادت بخشی۔ بات رہے خدمت خلق میں کب ہوگی بھلا اس کی نظیر، در سے ان کے کبھی خالی نہ پھرا، کوئی فقیر مانگنے آئے تھے، مسکینوں یتیم اور اسیر روٹیاں سب نے عطا کر دی، بڑا ہو کہ صغیر روز باروز رکھا، صبر و قناعت دیکھو شان میں آئی ہے قرآن کی آیت، دیکھو سلوات قرآن کی آیت دیکھو، یوں تو صابر سے سبھی صبر بھی بے مثل کیا، کربلا میں مگر انداز ملا سب سے جدا، سانحہ کربلا جیسا نہ کبھی ہو نہ ہوا، صبر میں حضرت شبیر کا ثانی نہ ملا، ایسے کب ہوں گے کہیں جیسے یہ شاکر بندے، کیا کہوں میں یہ تھے کس طرح کے صابر بندے، جس گھڑی بیٹھ گیا تخت حکومت میں یزید، ظالموں جابروں میخاروں بدعتواروں پلید، اور پھر کرنے لگا دین نبی کی تردید، ظلم ڈھاتا تھا محبان علی پر وہ شدید، سامنے آیا تھا یہ زوم عمارت دیکھو، شان شہزاد جنت میں جسارت دیکھو، اس نے اسلام کی دستار فضیلت مانگی، بے دھڑک کعبہ قرآن کی حرمت مانگی، رب کے محبوب کے گھر والوں سے عظمت مانگی، یعنی میخار نے شبیر سے بیعت مانگی، صبر یوں کر لیا کو ان کو جلا لایا تھا، دل میں بس بخشش امت کا خیال آیا تھا، دل میں بس بخشش امت کا خیال آیا تھا، سامنے شوق تھا دین کی عظمت کا سوال،
دل میں حرام تھا قرآن کی حرمت کا خیال، روضہ احمد مرسل سے بچھڑنے کا ملال، وہاں پہ رکنا نہ تھا ممکن، چلے جانا بھی محال، کوئی مجبور نہ کر سکتا تھا جانے کے لیے، راضی پر بھی ہوئے دین بچانے کے لیے۔ شیخ کو معلوم تھا گھر چھوڑ کے جانا ہوگا، لوٹ کر پھر نہ مدینے کبھی آنا ہوگا، در بدر فاطمہ زہرا کا گھرانا ہوگا، دین حق مجھ کو باہر دوڑ بچانا ہوگا، گھر لٹا دوں گا میں اسلام کی نصرت کے لیے، سب کر لوں گا میں دین کی حرمت کے لیے۔ چھوڑ کر نانک روضہ جو چلے شاہ انام، ساتھ تھے یاورو انصارو اعزاء کرام، ساتھ تھے یاورو انصارو اعزاء کرام، صبح کو کرتے سفر، شام کو کرتے تھے قیام، سختیاں راہ کی سہتے ہوئے جاتے تھے امام، اور کربلا پہنچے تو فوجوں نے انہیں گھیر لیا، کیا غضب ڈھایا کہ مہمان سے منہ پھیر لیا، دشت غربت میں ہر ایک دور ستایا ان کو، بھوک اور پیاس کا ہر رنگ دکھایا ان کو، خیمے جو نفس تھے دریا سے ہٹایا ان کو، اور بچے تڑپا کیے پانی نہ پلایا ان کو، دل تڑپتا رہا شبیر کا سب کی خاطر، اور صبر ہی کرتے رہے مرضی رب کی خاطر، صبر ہی کرتے رہے مرضی رب کی خاطر۔ ارشاد فرمایا کہ من کو مولا ہو فہذا مولا،
الہی کے زبان نہیں بولتا، یہ وہی کہتا ہے کہ جو وہی کہتی ہے، جس کو اللہ نے طٰہٰ بھی کہا، یاسین بھی کہا، مدثر بھی کہا، رحمت للعالمین کے الفاظ سے نوازا۔ آج یہ پہلی محرم کی مجلس تاریخ بتاتی ہے کہ غدیر کے میدان میں جب نبی نے علی کو مولا بنایا تو وہ کون علی ہے؟ کہا وہ نبی کا چچا دار بھائی موجودہ علی۔ مصطفیٰ نے علی کو، یا یوں کہوں کہ مصطفیٰ نے مرتضیٰ کو ہاتھوں پہ بلند کیا، یا یوں کہوں کہ ایک معجزنما نے دوسرے معجزنما کو ہاتھوں پہ بلند کیا، نبی نے علی کو ہاتھوں پہ بلند کیا، یا یوں کہوں بات ایک ہے کہ فاطمہ کے بابا نے فاطمہ کے شوہر کو غدیر میں ہاتھوں پر اٹھایا، حسنین کے نانا نے حسنین کے بابا کو غدیر میں ہاتھوں پر بلند کیا، اور حکم الہی کے تحت فرمایا کہ جس جس کا میں مولا ہوں اس کا ہی علی مولا ہے۔ اب یہاں پر یہ بات بڑی خاص اور توجہ کی بات ہے کہ نبی یہ کہہ سکتے تھے کہ تم سب کا یہ علی مولا ہے، مگر نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ تم سب کا یہ علی مولا ہے، بلکہ فرمایا جس جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ اب اس پوری کائنات میں جو بھی علی کو مولا نہ مانے، اس کا مطلب وہ نبی کو مولا نہیں مانتا۔ صلوات بھیجیں جو بھی دل و دماغ سے، جو بھی اپنی فکر و عقیدے سے، اپنے ایمان کے ساتھ اگر نبی کو مولا مانتا تھا، آج بھی وہ دنیا میں علی کو مولا مانتا ہے۔ مگر یہ غدیر میں علی کو مولا اللہ نے کیوں بنوایا؟ کیا حاجت تھی، کیا تمنا تھی، کیا آرزو تھی، کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ تھی کہ یہ نبی آخری نبی تھا، 1,24,000 نبی، 313 رسول، ان میں سے بھی کچھ بڑے رسول ہیں جو صاحب کتاب بھی ہیں، جو کتاب کو لانے والے بھی ہیں۔ کوئی قرآن لایا، کوئی انجیل لایا، کوئی زبور لایا، کوئی توریت لایا، مگر جس نبی نے علی کو مولا بنایا غدیر میں، اس پر قرآن نازل کیا گیا۔ تاریخ کا ایک منظر یہ بھی ہے کہ 13 رجب کی صبح مولا کائنات خانہ کعبہ میں تشریف لائے اور امام کا ظہور ہوا۔ اس کے بعد تاریخ بتاتی ہے کہ 16 رجب کو نبی کعبے کے سامنے آئے اور ہاتھوں کو پھیلایا اور ایک جملہ ارشاد فرمایا اللہ کے نبی نے کہ چچی جان میرے بھائی علی کو میرے ہاتھوں پہ دی۔ یہ کون ہے؟ کہ اللہ کا نبی ہے۔ اللہ کا نبی جو کرے وہ سنت رسول ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ در حسین پر ہاتھ نہ پھیلاؤ، در مولا کائنات پر ہاتھ نہ پھیلاؤ، اس لیے کہ ناخدا کے سامنے ہاتھ پھیلانا شرک ہے۔ اگر ناخدا کے سامنے ہاتھ پھیلانا شرک ہوتا تو ابو طالب کی زوجہ کے سامنے علی کے مسئلے میں نبی کبھی نہ ہاتھ پھیلاوا۔ ایک صلوات بھیجے محمد۔ اگر نبی نے ہاتھ پھیلا کے یہ بتا دیا کہ دیکھو اگر ہاتھ ایسے ہیں کہ جو مانگنے کے قائل ہیں یا مانگنے کے حاجت رکھتے ہیں، اور ہاتھوں پر آنے والی چیز کون ہے یا عطا کرنے والا کون ہے؟ خدا کا مکان ہے، خانہ کعبہ ہے، کعبے کے اندر ابو طالب کی زوجہ ہے۔ حیرت کی بات ہے جب تاریخ میں یہ واقعہ پڑھا تو میری سمجھ میں یہ بات آج تک نہ آئی کہ وہ مسلمان کہاں جی رہے ہیں، کس فکر میں ہیں، کس کیفیت میں ہیں کہ جو ابو طالب کو کافر مانتے ہیں، با ایمان نہیں مانتے، اور جرم یہ ثابت کرتے ہیں کہ آخری وقت جناب ابو طالب کا تھا، نزاع کا وقت تھا، اور سرکار رسالت مآب اپنے چچا کی یہ کہہ کے خوشامد فرما رہے تھے کہ چچا موقع اچھا ہے، کلمہ پڑھ لیجئے، گولڈن چانس ہے، کلمہ پڑھ لیجئے، اور جناب ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا۔ مورخ نے جب یہ لکھا تو مجھے بڑی مسرت حاصل ہوئی کہ جناب ابو طالب نے رسول اللہ کے کہے سے نزاع کے وقت کلمہ نہیں پڑھا۔ اگر پڑھ لیتے تو دنیا یہی کہتی کہ آخر وقت مسلمان ہوئے۔ صلوات بھیجے محمد۔ اب میرا ایک
تاریخ سے اور تاریخ سے زیادہ اس مورخ سے سوال ہے کہ جس نے یہ روایت لکھی ہے کہ جناب ابو طالب کی خوشامد کر رہے تھے آخری وقت نبی کہ کلمہ پڑھ لیجئے، گولڈن چانس ہے، اور مولا علی کے والد بزرگوار جناب ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. تو کلمہ پڑھتا کون ہے؟ کلمہ وہ پڑھتا ہے کہ جو کافر ہو. جب کلمہ پڑھتا ہے تو مسلمان ہوتا ہے. توجہ ہے، کلمہ کہتے کسے ہیں؟ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. تو اگر دنیا اس پر اکجا ہو جائے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور علی ولی اللہ کلمہ ہے، تو کہنے پر مجبور ہوں آج کی پہلی مجلس میں کہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ کے بعد ہے اور علی ولی اللہ محمد رسول اللہ کے بعد ہے. مورخ اس کو کلمہ پڑھوانے کی کوشش کر رہا ہے کہ جو دو کلموں کو پال چکا ہے. ایک کلمہ محمد رسول اللہ ہے، دوسرا کلمہ علی ولی اللہ ہے. صلوات بھیجے محمد. جو دو کلموں کو آغوش میں پالے، ایک نبی بن جائے، ایک امام بن جائے، ایک فاطمہ کا بابا کہلائے، ایک فاطمہ کا شوہر کہلائے، حسنین جیسے معصوموں کا نانا کہلائے، حسنین جیسے معصوم اماموں کا بابا کہلائے. اس کے دادا کے لیے یہ زبان کھولی جا رہی ہے کہ آپ نے آخر میں بھی کلمہ نہیں پڑھا. توجہ چاہتا ہوں. تو پہلا سوال میرا یہ ہے کہ جناب ابو طالب نے کلمہ کہاں نہیں پڑھا؟ کا مکان میں نہیں پڑھا؟ کس وقت نہیں پڑھا؟ کا نزاع کے وقت نہیں پڑھا؟ کس کے کہے سے نہیں پڑھا؟ کا رسول اللہ کے کہے سے نہیں پڑھا؟ اچھا، بات مکمل ہو جائے تو شاید آپ کی بھی سمجھ میں آئے اور ہمارے بچے سمجھ جائیں کہ یہ بات کہاں کی ہے. کا مکان کی ہے، مکان کی ہے، اور کہا کب؟ کہا کان میں کہا. عجیب بات